سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ علم نہیں کہ محبت کو رخ کیا ہونا چاہیے، تو دونوں کا جوڑ ہو جائے، ادب اور عظمت، ادب اور عظمت، ادب اور عظمت نام میں بھی، کہ جب بھی نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، پیار سے ادب سے، بھاگنا نہیں چاہیے۔ تحریر لکھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ اوپر لکھ لیتے ہیں، جائز ناجائز کی طرف نہیں جا رہا۔ ادب اور محبت یہی ہے کہ پورا درود شریف پڑھا بھی جائے، لکھا بھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا تذکرہ، اصحاب کا تذکرہ، ان کے شہر کا تذکرہ، ادب اور عظمت ہے تو پھر ان کے ان جگہوں پر ٹھہر جانا چاہیے۔ اطاعت اور اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ان کے اوپر عمل کرنا، اور درود السلام کی کثرت کرنا، درود السلام کی کثرت۔ امتی اور نبی کے درمیان کا درود السلام کے ساتھ جو رشتہ بنایا گیا یہ بہت ہی حسین ہے۔ ایک عام کمزور امتی کی رسائی اور دروازہ دے دیا، اس کو پاس ورڈ دے دیا کہ آپ یہ لگاؤ اور مجھ تک پہنچ۔ نماز کے آداب ہیں، پورے نہ کیے تو نماز کوئی نہیں۔ قرآن کے آداب ہیں، پورے نہ کیے تو تلاوت کوئی نہیں۔ درود السلام کے آداب سے برکت ضرور ہے، لیکن ایک وہ شخص ہے جس نے 10 سال سے عید کی نماز بھی نہیں پڑھی، عملی طور پر اتنا گیا گزرا امتی، لیکن وہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تک ان کا درود بھی پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کو نہ طہارت کا پتہ، نہ عبادت کا پتہ، نہ مسجد کا پتہ، نہ کسی آداب اور سلیقے کا پتہ۔ مطلب یہ ہے کہ درود السلام آداب سے، سلیقے سے اس میں اتنی ہی زیادہ چاشنی، حلاوت اور جاذبیت پائی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ ایک امتی اپنی رسائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے درود السلام کے ساتھ کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام کا احترام، سیرت طیبہ کی تعریف میں لکھا ہوا ہے، جہاں ہم کہتے ہیں کہ سیرت کی تعریف کیا ہے، سیرت کی تعریف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کی حیات طیبہ، اور کیا ہے کہ بنات کی حیات طیبہ، اور اصحاب کی حیات طیبہ، کہ تکمیل سیرت تمام صحابہ کرام۔ تو صحابہ کرام کا احترام بھی ضروری ہے۔ آگے آ جاتا ہے کہ تاریخ کو 3 ادوار میں محفوظ کیا گیا۔ یہ کچھ تھوڑی سی چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ابھی موضوع کے اندر ہی انشاءاللہ ہم چلتے ہیں۔ خیر القرون، تاریخ کہاں سے شروع ہوئی یہ بھی ہے، ماخذ سیرت کون کون سے ہیں، اور تحریر میں نہ لانے کی وجوہات، یہ کچھ یوں سمجھ لیں کہ پروفیسروں والی چیزیں ہیں، وہ ہم تھوڑی سی سکپ کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ کاملیت پہ بھی ہم نے بات کر لی اور جامعیت پہ بھی بات کر لی، اور ان تمام جو ہم نے یہ گفتگو کی ہے اس کا جو نچوڑ ہے کہ سیرت طیبہ کی جو بانی ہے اور اس کی جو تحریری شکل میں لانا ہے، یہ صحابہ کے دور سے شروع ہو گیا تھا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے تحریر کیا سیرت کو۔ سیرت طیبہ کی جو تحریر ہے اور جو یوں کہہ لیں کہ کتابی شکل ہے وہ تب سے ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن صحابہ کرام میں عام معمول حفظ کا تھا اور عملی طور پر محفوظ کرنے کا تھا۔ جزیرہ عرب کے جغرافیہ کے حوالے سے یہ ہے کہ مکہ المکرمہ اور کعبہ اس کو نافۃ الارض کہا جاتا ہے، زمین کا نافہ ہے اور زمین کا یہ وسط ہے، اور ہر اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے بھی، مقبولیت کے اعتبار سے بھی، رجحان کے اعتبار سے بھی، ڈھلوان کے اعتبار سے بھی، اور لوگوں کے میلان کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے مکہ المکرمہ کو اللہ جل جلالہ نے وہ نافۃ الارض درمیان بنایا، اور اس میں آگے وجوہات بھی آئیں گی۔ عہد جاہلیت حکومتیں اور مذاہب کون سے تھے؟ یہ آج کا سبق آدھا جو ہے وہ تھوڑا سا یوں سمجھیں مشکل بھی کہہ لیں، ثقیل سا ہے، اس کے بعد دلچسپی ہی شروع ہوگا، کیونکہ واقعات میں دلچسپی ہوتی ہے، اور اس طرح کی تمہیدی باتیں سے تھوڑی سی اکتاہٹ تو ہوتی ہے، جس میں یہ ہے کہ
غنودگی بھی شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ 15 منٹ کے بعد ہم پٹڑی پہ چل جائیں گے، جس میں واقعات میں بندہ تھوڑا سا یوں بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا سا یوں ہوگا، پھر یوں ہوگا، پھر یوں ہوگا، پھر کہے گا سبحان اللہ، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہوگی۔ تو مذاہب یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ پہلوان جی کہتے ہیں آج کل اسکول میں کیا ہوتا ہے، ماشاءاللہ جی میرا بچہ فرسٹ پوزیشن، میں نے کہا پوچھو کتنی فرسٹ، بچے کتنے تھے؟ پتہ چلے ایک ہی بچہ ہے، پتہ چلے کلاس میں ایک ہی بچہ ہے۔ تو میں نے کہا نہیں وہ 3 پوزیشنوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب وہ پرانا دور تھا، اب یہ ہے کہ 13 بچے ہیں، 20 بچے ہیں، تو 20 کے 20 ہی فرسٹ پوزیشن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں، جس تہذیب اور تمدن میں، جس پس منظر میں آئے ہیں، پہلوان کے پنجہ لڑانے کا تبھی پتہ چلتا ہے کہ پہلوان میں طاقت کتنی تھی، کہ جس پس منظر میں انہوں نے کام کیا اس کی تھوڑی سی جھلک، کہ عہد جاہلیت میں مذاہب کون سے تھے، حکومتیں کون سی تھیں، اس پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 4 5 لوگوں سے مل کر جو ایک اسلام کا پودا اور اسلام کے پودے کی آبیاری کرنا شروع کی، تبھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا مشکل ترین کام تھا۔ اس وقت کی جو حکومتیں وہاں پر موجود تھیں، مذاہب جو تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مجوسیت بھی تھے، بدھ مت بھی تھے، اور ہندو مت بھی تھے، عرب لوگ بھی تھے، یہ سارے کے سارے مذاہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائے جا رہے تھے، ہر ایک کی اپنے اپنے مزاج کے اوپر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ اور حکومتیں کون کون سی تھیں؟ رومی حکومت بھی موجود ہے، ایرانی حکومت بھی ہے، ہندوستان بھی ہے، جزیرۃ العرب بھی ہے، اور یورپ بھی پایا جا رہا۔ اب ہر ایک کے اپنے اپنے مزاج ہیں، اور ہر ایک کی اپنی اپنی نقائص ہیں، اور ہر ایک کی اپنی اپنی رسم و رواج ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت میں ہر دل، ہر آنکھ، ہر نفس اس چیز کا پیاسا ہے کہ ہادی عالم آنا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانیت کو رخ دینے والے، رشد اور ہدایت دینے والے کوئی آنا کسی کا ضروری ہے۔ یہودیت کے بے جا رسم و رواج، نسلی مذہب ان کے ہاں ابھی بھی پایا جاتا ہے، کسی اور کو قبول نہیں کرتے۔ نحن ابناء اللہ و احباؤ، نسلی مذہب کی بنیاد پر ہی انہوں نے مسلمانوں کو قبول نہیں کیا، آج تک قبول نہیں کیا، اور مشرکانہ عقائد بھی ان کے پائے جاتے تھے، یہ توحید کے اوپر کاربند نہیں تھے، اگرچہ ان کے پاس قرآنی علوم، آسمانی علوم موجود تھے، لیکن آسمانی علوم ہونے کے باوجود بھی یہ شرک میں لت پت ہوئے تھے۔ عیسائیت اس وقت سے ہی عقیدہ تثلیث آج بھی ان کے ہاں پایا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت میں ان کے ہاں اختلاف پایا جاتا۔